اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان، حیدر جی آفیشل کے چینل پہ آج بڑی اہم خبریں بھی ہیں، اور وہ خبریں میری پیشن گوئیوں کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کے 4th ہاؤس میں منگل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم دیکھیں کہ 6 دسمبر کو جو مارس ہے وہ ہونے جا رہا ہے ریٹروگریڈ، ایک بات۔ نمبر 2، اداروں کا بھی مارس ہی ہے، اور ملکوں کا بھی الف عین لام یہ والے ممالک ہیں وہ بھی مارس ہی ہے۔ تو جو شدت کی سیاست تھی، تشدد نہیں کہہ رہا، شدت آئی ہوئی تھی، یا جس میں سیاست میں عدم استحکام تھا، وہ جو الٹ پلٹ تھا وہ 6 دسمبر کے بعد بہتر ہونا شروع ہوا۔ کیوں؟ مریخ کی، پنجابی جی کہتے ہوتی منجی ٹھوکن لگی، مریخ جو سر چڑھ کے چل رہا تھا وہ ریورس ہوگا، وہ ریورس وہ ظاہر الٹا ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، جو فرنٹ فٹ پہ چلی جاتی تھی حکومت، اور پی ٹی آئی بھی جاتی تھی، جو ایک لڑائی، کیونکہ میں پچھلے سال سے میں نے کوٹیشن بتاتا تھا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ مذاکرات ہی میں نے کہا تھا واحد حل ہے۔ عمران خان کہتے ہیں میرے پاس آخری کارڈ موجود ہے، بڑا اہم، اور وہ کارڈ بھی ان کے پاس واقعی اہم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا عمران خان کے اندر، اگر وہ کارڈ نہ ہوتا تو شاید عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے مادہ بھی ہو جاتا، لیکن وہ پیدا ہی لیڈر ہوا ہے، وہ ہے ہی بورن چیمپئن، وہ کیوں مادہ ہوگا؟ اس کا تو سٹانس یہی کہ بھائی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور رانا سنالا صاحب نے کہہ دیا جی ہم الیکشن بھی قبل از وقت کرانے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور ادھر ہماری جو بہن ہے وہ پنجاب گورنمنٹ میں سے کہتی ہے، تو پنجاب سے 20-22 بندے بھی نہیں نکلے۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہ کیا ہیں، ان کی بات میں دم ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ خواجہ آصف صاحب بھی کوئی رائٹ لیفٹ وہ ذرا ایسے کر جاتے، لیکن رانا ثناء اللہ جو ہے نا وہ بات وہ اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ کر جاتے۔ حکومت نے گوڑا رکھا، ٹائم آ گیا تھا، ظاہر ہے وہ معاملہ جو ڈی چوک والا ہوا، حکومت کے گوڑے کے نیچے پی ٹی آئی آئی، لیکن اب گوڑا ہٹ گیا حکومت کا، کیونکہ ستارے بھی تو ہیں، وہ جعفر بھی تو ہے، منگل نے الٹا ہو گیا ہے۔ اب حکومت پسپائی کی طرف جائے گی، بیک فٹ پہ جائے گی، اور بیک فٹ پہ جانے سے ہی وہ حکومت، کیونکہ تو لنگڑی ہے، آگے نگاہ کے ساتھ لنگڑی لولی حکومت چل رہی تھی نا، نظر تو آ رہی تھی، اور ان پیچھے سے اکھاں بھی نہیں گیا، کھائی جی ڈگے گی، گل نو سمجھ رہے کہ نہیں؟ ادھر آج علیمہ خان صاحبہ ہماری باجی کی ملاقات ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے، دن منگل کا گزرا ہے، منگل عمران کا، منگل جناب علیمہ خان صاحبہ کا، اسلام آباد، علی ڈبل الف دونوں، وہ اس کا بھی منگل، کوئی لڑائی کا گھر ہے نا۔ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں شاید کہا تھا کہ آئین کی ملاقات ہونی ہے، اوپر 2 آئین کی بات کر رہا تھا۔ آج ایک تو آپ نے دیکھ لی پیشن گوئی کہ آج علیمہ باجی آئین کی، عمران خان صاحب آئین کی۔ آئندہ آنے والے ٹائم میں فیوچر میں آپ دیکھیں گے، فیوچر میں نظر آئے گا کہ جناب ہمارے عاصم منیر صاحب جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی، اور عمران خان صاحب بھی ایک کشتی میں سوار ہوں گے۔ یہ میری پیشن گوئی دے رہا ہوں میں، اینج میں چھٹ کے نہیں جا رہا۔ دوسری بات، ملک بھی ترقی کرے گا آئندہ آنے والے ٹائم میں۔ تیسری بات، 8 دسمبر کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں، نیپچون سیدھا ہو رہا ہے، عمران خان میں پاور آئے گی۔ چھٹی بات کہ 28 دسمبر کو جو ہے وینس کم میں جا رہی ہے، محبت ودیشی بھی عمران خان کے حق میں ہوگی۔ بڑی اہم باتیں میں کر رہا ہوں۔ آج جو ملاقات ہوئی ہے منگل کو علیمہ باجی کی عمران خان سے، وہ ٹائم تھا 2 سے 3، وہ ساتھ تھی وینس کی، اور وینس کی ساتھ میں محبت ہوتی ہے، اور ایک محبت تو یہ عمران خان صاحب کی
یعنی کہ سگی بہن بھائی سے مل لیں گے. دوسری محبت کی دیوی جو ہے وینس کنبھ میں جائیں گی. یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں. برف پگھل نہیں رہی, گلیشیئر پگھل رہا ہے. کیا؟ گلیشیئر, وہ پگھلنا شروع ہو گیا, اور اس کے پگھلنے سے بڑے بڑے دریا بہتے ہیں. اس دریا میں یہ حکومت بہ جائے گی. مذاکرات کا مہینہ 9واں راؤنڈ ختم نہیں ہوا, چل رہا ہے. منگل نے بھی جان نہیں چھوڑی, منگل بیٹھا ہوا ہے. مذاکرات اور 6 دسمبر کو جو کمر چسریا ہوندا ہے وہ ونگا ہو جائے گا. کبھی شہباز شریف صاحب نے کوئی کام بتایا کہ میں آج یہ حکومت کے لیے کر رہا ہوں, آج میں وہ کر رہا ہوں, آج میں یہ کر رہا ہوں؟ کبھی صدر پاکستان نے کوئی ایسی بات کی؟ ہمارے سپریم کمانڈر صاحب ہیں, بھائی اس حکومت کے بعد کوئی پاور نہیں ہے. پی آئی میں نا سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, جو بچے نہیں بھی پڑھے, جیالے بھی ہیں جو بیچارے نہیں بھی پڑھے لکھے. جو جیالے تو ہیں وہ ببر شیر, انہوں نے لیڈر سے پیچھے پیچھے جانا. اور کچھ لوگ تھے عقلی لوگ جو جنگ کے معاملہ, سیاست کے الجھاؤ گیا اپ اینڈ ڈاؤن کے معاملات کو سمجھتے. انہوں نے تو احتجاج کیا قسم کا کہ یار ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا, یہ وہ. خان صاحب کے آج ایک بیان سے یہ ہو گیا کہ بشرا بیوی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نے کہا, یہ سمجھ لو کہ خان صاحب نے ایسا ایک بیان دیا جو خان صاحب خود بھی سمجھتے ہیں کہ شاید, میں اپنے تئیں سوچ رہا ہوں کہ بشرا بیوی صاحبہ کو ایک سیف رستہ مل گیا عوام کے حوالے سے, تو ظاہر ہے وہ کرٹیسائز ہو رہی تھی. ایک تو یہ بات ہے. لیکن کچھ لوگ احتجاجی بھی تھے, احتجاجاً انہوں نے کہا استعفیٰ, جیسے میں نے سلمان اکرم راجہ کا کہا, وہ واپس ہو گیا. میں نے کیا کہا تھا پیشن گوئی پوری ہوئی, میں کہا وہ پی ڈی آئی نہیں چھٹنی. اب کیا ہوا, آج میں بھی اپنے لیڈر کے لیے خاموش ہو گیا. کہیں گے جو انہوں نے کہہ دیا, جب انہوں نے کہا جی میں نے کہا تو پھر اس میں بات ہی کیا رہے گی. اب بات یہ, وہ تو ہے ڈیالہ یونیورسٹی میں, وہ تو نہیں دیکھ رہے کہاں ہوا ہے باہر, اور اتنے دن وہ بیچارے اکیلے رہے, جس سے میں نے کہا ان کا کراؤن چاکرا بھی ڈسٹرب ہوگا, بڑا کچھ ہوگا. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, لیکن 5 تاریخ تک ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, کیونکہ آج بھی ان پہ پرچے ٹھوکے اور حکومت گوڑا رکھ کے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے. تو وہ عمران خان ہے, وہ عمران خان ہے, انو تسی توڑ نہیں ہو سکتے. او مشرق دا سورج تے اقبال دا شہین ہے. ایک گل میری یاد رکھنا, وہ عزیز تھوڑے سے کبرو گئے وہ دے حالوں ویک کے, لیکن مینوں نالج آف جعفر تقویت دیتا تھا, مجھے اسٹرالوجی تقویت دیتی تھی, مجھے انٹیوشن دیتی تھی, مجھے نالج آف سات تقویت دیتی تھی. نہیں مذاکرات ہون کے, لیکن خان دے نال جو ہو رہا سی وہ مینوں, ظاہر لیڈر ہے نا ساڈا, دل نو کچھ ہوندا ہے نا, لیکن اللہ خیر کرے گا, وہ آئے گا ببر شیرا. میں کوئی نا امیدی میں نہیں تھا, صرف جو یار سختی ہو رہی تھی, ملنے نہیں دے رہے. سننے میں آیا کہ پتہ نہیں, سننے میں آیا ہے کہ جی اس نے 4-5 دن ایکسرسائز ہی نہیں کی, 3-4-5 دن. یار بندہ روٹین میں ایکسرسائز کرنے والا شخص, یعنی کہ وہی ڈیٹیں تھیں جو میں نے کہا تو مشکل میں آ رہا ہے, خان آیا ہوا ہے, وہ آئیں. لیکن پھر کہا 5 تے لنگن دے سونے تینوں پتہ چل جائے گا. تو آخر میں کل پھر ایک نئی پیشن گوئی کے ساتھ, ایک اچھی پیشن گوئی کے ساتھ, ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.